یسوع میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں روح القدس ٹی وی کی ہوسٹ کائنات شکیل، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو پوری دنیا میں عالمی دن منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے۔ اور جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت جتنے بھی فادرز دیکھ رہے ہیں میری طرف سے، اور میرے ساتھ جو بھائی روبنسن ہیں ان کی طرف سے، اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں روح القدس ٹی وی اسٹوڈیو میں، آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ اسی طرح میرے ساتھ جو ہوسٹ کریں گے بھائی روبنسن، جو کہ وہ بھی فادر ہیں، اور میں آپ کو بھی ہیپی فادرز ڈے کہنا چاہوں گی۔ روح القدس ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی فادرز ڈے۔ میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تمام مہمانوں کو ہیپی فادرز ڈے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور ہم آج کے پروگرام کا آغاز دعا سے کریں گے۔ سو آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور دعا کریں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی مہربان خدا، تو جو تھا، تو جو ہے، اور تو جو آنے والا ہے خداوند، ہم تیرے دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے اے خداوند جی، کہ یہ دن آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے خداوند جی۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے خداوند جی، جتنے بھی فادرز ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اے خداوند جی، تو انہیں لمبی زندگی عطا کر اے خداوند جی، صحت تندرستی عطا کر اے خداوند جی، تاکہ اے خداوند جی وہ تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں ترقی کریں اے خداوند جی، اور تیرے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کرنے والے ہیں اے خداوند جی۔ اور اے خداوند جی کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں اے خداوند جی، بلکہ اے خداوند جی آپ ہمارے روحانی باپ ہیں اے خداوند جی، آپ ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اے خداوند جی۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند جی، آج کے سارے پروگرام کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اے خداوند جی، اور اے خداوند جی جو بھی بات چیت ہو اے خداوند جی آپ کے حضور مقبول ٹھہرے اور آپ کو پسند آئے خداوند جی۔ مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ ہم باقاعدہ ورشپ کا آغاز کریں گے بھائی شہزاد کے ساتھ مل کے۔ تو بھائی شہزاد۔ ہاللیلویا۔ ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، تیریاں چڑکاں مڑ آون فریاد کراں، فریاد کراں، فریاد کراں، فریاد کراں۔ ربا 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 ربا، ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، تیریاں چڑکاں مڑ آون فریاد کراں، فریاد کراں، فریاد کراں، فریاد کراں۔ ربا 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 ربا، جو تیرے نال کیتا اوہ پایا اے، میرے پترا مینوں اج ستایا اے، جو تیرے نال کیتا اوہ پایا اے، میرے پترا مینوں اج ستایا اے، جی کردا میں جند اپنی برباد کراں، جی کردا میں جند اپنی برباد کراں، تیریاں چھڑکاں مڑ آون فریاد کراں، فریاد
रबा 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 रबा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और फादर्स डे के मौका पर हमारे साथ फादर्स मौजूद हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं पास्टर एरिक जॉन, मैं आपको रूह कुदस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जो मौजूद हैं रूह कुदस स्टूडियो में भाई मुनीर, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ स्टूडियो में। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं रूह कुदस टीवी के चेयरमैन पास्टर शकील चिराग साहब, हम आपको भी स्टूडियो में वेलकम करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर जावेद सरदार साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जॉनसन जावेद साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। और हम हमारे पूरे स्टूडियो की तरफ से, रूह कुदस पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी नेमत के लिए जो खुदा ने हमें बहुत अच्छी नेमत दी माँ बाप की सूरत में। और हम खुदा की शुक्रगुजार करते हैं। खुदा के कलाम में भी लिखा है ज़बूर 127 उसकी 3 आयत, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। और ये जो औलाद है ये भी खुदावन की तरफ से मिरास है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं औलाद के लिए भी। और खरूज 20 बाब में लिखा है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज होगी। हम औलाद को भी चाहिए कि हम अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करें, उनकी फर्मा बरदारी करें और उनके जो वो चाहते हैं हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और उससे बढ़कर जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में मंसूबे रखता है, हम खुदावन की मर्ज़ी को भी जानें और खुदावन के साथ भी हम वफ़ादारी से चलें। और मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर एरिक जॉन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या एजुकेशन कर रहे हैं? खुदावन में आप सबके सलामती हो। जैसा कि बेटी प्रिया ने सवाल किया है कि आपके कितने बच्चे हैं, खुदावन ने मुझे 5 बेटे और 2 बेटियां दी हैं। और मेरी शादी 14 नवंबर 1986 में हुई। और इस वक्त बेटे जो हैं वो तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। दानियाल और नोबल बेटे ने मैट्रिक क्लियर कर लिया है और अमन बेटा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। और 2 बेटी हैं, उन्होंने शादी की है, उनकी शादी हुई है और खुदावन ने उनको भी बच्चे अता किए हैं। और खुदावन ने अपने उस वादा को मेरे ऊपर पूरा किया है कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखें। खुदावन का शुक्र है। इसी तरह मैं क्वेश्चन करूंगा पास्टर जावेद सरदार साहब से कि आपकी शादी कब हुई? खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरी शादी 91 में हुई थी और मेरे 2 बच्चे हैं। और मेरी बेटी जो है 4th ईयर की स्टूडेंट है और बेटे को रिसेंटली खुदा ने बड़ी बरकत दी है। हमारी तो कोई लियाकत ना थी, लेकिन ये यस्सु का फजल है। खुदावन ने उसको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर 16 ग्रेड में प्रमोशन दी और खुदा ने उसको कामयाब किया। जी, शुक्र करते हैं, ये खुदा का फजल है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम खुदा के कलाम को देखें, उस पर अमल करें, तो आप देखें कि अगर आप खुदा की वफ़ादारी करते हैं तो आपकी औलाद भी आपकी वफ़ादार होगी। क्योंकि जैसे हम कलाम में देखते हैं कि खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने रिश्तेदार नातेदार छोड़ के तो चला जा उस मुल्क में जो मैं तुझे देता हूँ या दिखाता हूँ, और तू बरकत हासिल करेगा और कौमें तेरे वसीला से बरकत हासिल। तो उसने वैसा ही किया। तो आप देखें कि जब वो चला गया और जब खुदा ने उसको कहा कि तू वो चीज़ को कुर्बान कर जो सबसे अजीज़ है और तू उसे प्यार अपने बेटे को कुर्बान, तो वो बेटा भी फिर उसके साथ चला गया, क्योंकि बाप अब्राहम अपने खुदा का वफ़ादार था और उसकी औलाद उसकी वफ़ादार थी। और अभी बहुत अच्छा बेटे ने गीत गाया कि अगर हम वफ़ादारी जैसा हम करेंगे वैसे ही भरेंगे, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि जो हम बोएंगे वो ही काटेंगे।
تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. یہ نہیں کہ ہم رسمی طور پر مدر ڈے یا فادر ڈے منائیں، بلکہ ہر روز اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. جی ضرور، میں اسی طرح بھائی منیر سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی. میرا یہی کوشچن ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کے بچے کیا ایجوکیشن کر رہے ہیں یا کیا بزنس کر رہے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. میرے 4 بچے ہیں اور 2 نے میٹرک کی ہے، جو ہے خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور میری شادی جو ہے 1998 میں ہوئی، تقریباً 22 سال ہو گئے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آگے بڑھے. اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جانسن جاوید صاحب. تو آپ سے بھی میرا تقریباً یہی کوشچن ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل؟ خداوند نصرت بہن بھائیوں کو اسلام. میرے شادی 1988 14 اکتوبر 1988 میں ہوئی. میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو کہ تعلیم کر رہے ہیں. بیٹے بڑے جو ہیں وہ صرف میٹرک تک جا سکے اور بیٹی نے ماسٹر کیے، اس کی کوہاٹ شادی ہوئی ہے. اور چھوٹا بیٹا BS کی تیاری کر رہا ہے. تو بس یہی وہ ہے کہ بچوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ماں باپ تھے تو ہم کہتے تھے ابا سانو کہانی سنا، تو رات کو اس کے پاس بیٹھتے وہ کہانی سنتے. تو آج کل بچے کہانی سننے کے بجائے موبائل کو پکڑے ہوئے ہیں. وہ ابے کو بھول گئے ہیں اور موبائل انہیں یاد ہے. اور جس دن فادر ڈے یا مدر ڈے ہوتا ہے ایک اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ ابا بس اسی تمہیں مس کرنے ہیں، تمہیں یاد کرنے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ابا تے اماں ادو یاد آتے ہیں کہ جدوں نہیں ہوتے، یہاں کی کمی ادو ہی محسوس ہوئی. تے بس یہی ہے میں اولاد نو یہی کہنا چاہنا کہ بھائی تسی ماں باپ کو سدا یاد رکھو، کیونکہ جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر تو یاد کرنے کا کوئی وہ ہی نہیں. پھر بعد یاد کرتے ہیں کہ بھائی ابا بھائی نے گیت بھی گایا ہے کہ میں یہ دعا کرنے کہ وہ غصہ پھر آئے. پھر تو غصے نہیں نہ آتے. پھر تو جدو والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی ٹر جان تو پھر دوبارہ نہیں. تھینک یو. جی ضرور، میں اسی طرح پاسٹر شکیل چراغ سے بھی پوچھنا چاہوں گی جو روح القدس TV کے چیئرمین ہیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا ایجوکیشن کر رہے ہیں اور آپ کی شادی کب ہوئی؟ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج خداوند نے موقع دیا ہے اور فادرز ڈے کے حوالے سے جو پروگرام آج روح القدس TV کے اسٹوڈیو میں کیا جا رہا ہے، اور جتنے ناظرین جو ہیں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہماری شادی کے بارے میں بھی جان رہے ہیں، جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں اور اولاد کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی، تو میں اس موقع پر خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری شادی جو ہے وہ 13 اکتوبر 95 میں شادی ہوئی. اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے اولاد کی خوبصورت برکت دی، بیٹیوں کی صورت میں اور بیٹے کی صورت میں، اور 3 میری بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بڑی بیٹی ہے وہ BA کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بیوٹیشین کا کام کرتی ہے، اور جو بیٹا ہے وہ FSC ابھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی بھی FA کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں یہ گواہی بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب 2 ہماری بیٹیاں تھیں بڑی، تو میں اور میری مسز ہم دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خداوند ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں بیٹا دے. اور اس کے لیے ہم پریئر فاسٹنگ میں ٹھہرتے رہے اور خداوند نے دعاؤں کا جواب دیا. اور ہماری یہی ایک دعا ہوتی تھی اور کہتے ہیں خداوند
کہ تو ہمیں بیٹا دے جو تیرے جلال کے لیے استعمال ہو، تیری خدمت کے لیے استعمال ہو۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا موصول ہے، اور خداوند نے اس کو بلیس کیا، برکت دی، وہ طبلہ بجاتا ہے اور خداوند نے اس کے ہاتھوں کو بلیس کیا ہے۔ وہ چرچ میں خدا کی خدمت کر رہا ہے، اسٹوڈیو میں خداوند کی خدمت کرتا ہے، اور جہاں بھی خداوند کی خدمت کے لیے سے استعمال کر رہا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی ضرور پاسٹر ایرک جان، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج اس روح القدس ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ جتنے والدین، جتنے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بچے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے اس فادرس ڈے کے موقع پر؟ جیسا کہ پریا بیٹی نے سوال کیا ہے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، اب دنیا کے والدین کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، یا میں اپنے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تو جس کلام کی خدمت کرتا ہوں میں اس حوالے سے ہی بولوں گا کہ خدا کے کلام میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو اپنا بیٹا بلکہ اپنا پہلوٹا کہا۔ تو جس طرح خدا بنی اسرائیل کی حفاظت کرتا رہا، اس کے آگے آگے چلتا رہا، اس کی ہر طور پر فکر کرتا رہا، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی وقت نافرمانی میں چلے جاتے، گمراہی میں چلے جاتے، اور بہت سی ایسے واقعات جو کہ خدا کے کلام میں لکھے ہیں بنی اسرائیل سے ہو جاتے، پھر بھی باپ ہونے کے ناطے وہ ان پر بھی اور ہم سب پر بھی رحم کرتا ہے، اور اس کے رحم کی اور اس کے فضل کی اور اس کے پیار کی، اس کی محبت کی یہ انتہا ہے۔ اس نے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کے لیے بخش دیا، اور بیٹا اس لیے بخشا کہ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہم بھی فرزند ٹھہریں، یعنی ہم بھی بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں۔ جب میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور ایسا ہوا کہ آج ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو میری نوجوانوں سے، نوجوان بیٹوں سے، نوجوان بیٹیوں سے یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے کہ وہ زندہ کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور خداوند کے حقیقی فرزند ٹھہریں۔ اور پھر خدا کا کلام ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نہ وہ کسی شخص کی مرضی سے، نہ خون سے، نہ کسی ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہمیں خدا سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور اچھے بیٹے اور بیٹیاں بننے کی ضرورت ہے۔ میں تو آج فادر ڈے پہ یہی میسج چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اسی طرح میں بھائی منیر سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ آج روح القدس اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں، تو آپ اس روح القدس اسٹوڈیو میں اس فادرس ڈے کے موقع پر جتنے نوجوان، جتنے فادرس ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، یعنی کہ خالی فادر ڈے پہ اور مدر ڈے پہ جو ہے عزت کریں، اس کے علاوہ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اسی طرح میں جانسن جاوید صاحب سے یہی کوشچن کروں گا کہ روح القدس ٹی وی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور روح القدس ٹی وی میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اس ٹائم روح القدس ٹی وی میں بیٹھا ہوں اور میں تمام والدین کو بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دیں اور بچوں سے پیار کریں،
کیونکہ آج کل بچے پیار کے ساتھ چلتے ہیں، اور بچوں کو بھی یہی میسج دیتے ہیں کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، صرف فادر ڈے یا مدر ڈے والے دن نہیں، ریگولر اپنے والدین کی عزت کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوتے جب بچے ان کے اچھے ہوں۔ اسی طرح میں پاسٹر جاوید سردار صاحب سے بھی سیم کوشچن کروں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے فادرس ڈے کے حوالہ سے؟ آج اس موقع پر، اس وقت پر، اور خاص طور فادر ڈے کے حوالہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، والدین جو ہیں اپنے بچوں کی پرورش زندہ کلام کے مطابق کریں تاکہ ان کی زندگی کا، ان کی پرورش کا نمونہ یسوع مسیح ہو۔ اور بچوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، اور اگر آپ کریں گے دیکھ بھال ان کی پرورش کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو آپ کی اولاد پھر آپ کی فرما برداری کرے گی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اسی طرح میں رول قدس ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر شکیل چراغ صاحب سے بھی کوشچن کروں گا کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے فادرس ڈے کے حوالے سے؟ تھینک یو بیٹا، میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آج اس موقع پر، اور جیسا کہ آپ کا یہ کوشچن ہے کہ جتنے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، تو خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کی اس راہ پر تربیت کر، یعنی اگر وہ بچہ ہی ہے تو اس کی اس راہ پر تربیت کر کے بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے انہیں نصیحت دے دے کر خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں اور ان کو دکھ نہ کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ ہے تو میں ایک میچور ہوں، تو جب میں اپنے لیول پر اس سے بات کروں گا تو شاید وہ اس طور سے اسے سمجھ نہ پائے، کیونکہ وہ قد میں بھی چھوٹا ہے، حکمت میں بھی اور سمجھ میں بھی، تو پھر اس لیول پر آ کر اس سے بات کی جائے تو وہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان کو دکھ نہ کریں، یعنی جب ہم اگر اس پر غصہ کریں گے تو ہم اس طور سے ان کو جو ہے گائیڈ نہیں کر پائیں گے، تو وہ ہماری اچھی بات بھی ان کو پھر بری لگتی ہے، ہوتی ان کے فائدے کے لیے ہے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے فائدہ ہی چاہتا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برائی نہیں چاہتا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ تو اگر کوئی تمہارا بیٹا جو ہے تم سے وہ روٹی مانگے گا تو اسے تم کیا کرو گے؟ روٹی دو گے نا، اسے پتھر تو نہیں دو گے، اسے بچھو تو نہیں دو گے، انڈا مانگے تو بچھو تو نہیں دو گے، یا مچھلی مانگے تو سانپ تو نہیں دو گے، یعنی تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ تو کوئی بھی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی بری چیز، بری نصیحت، بری تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی کا باپ اگر چور بھی ہے نا، ڈاکو بھی ہے، جو بھی برائی کرتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھی ہو۔ تو اس لیے آج یہ میسج ہے ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ جب ماں باپ ان کو تربیت کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو بچے جو ہیں ماں باپ کے تابع ہوں اور اس بات کو، اس نصیحت کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو نصیحت کو ترک کرتا ہے، نصیحت کو جو رد کرتا ہے، وہ موت کو اپنے لیے قبول کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور فادرس ڈے کے اس موقع پر جب آج فادرس ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، تو میں یہاں ضرور ان نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے لیے ان کے والدین جو ہیں دن رات محنت کرتے ہیں ان کی سیکولر ایجوکیشن کے لیے، وہ اپنی خواہشوں کو مار کر، اپنی خواہشوں کی قربانی دیتے ہیں، جو ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے ان کی قربانی دے کر وہ روپیہ پیسہ
उन बच्चों की एजुकेशन पर जो है सर्व करते हैं, ताकि मेरा बेटा बेटी जो है आज अच्छी एजुकेशन हासिल करे और मेरा खुदाबंद जो है उसे उस मकाम पर लाए जहां मैं नहीं पहुंच सका। तो जब औलाद उस मकाम पर आती है तो बहुत दफ़ा ये इस माशरे में हमें देखने को मिलता है कि फिर वही बच्चे जो हैं माँ बाप की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते, कदर नहीं करते। वो शायद माशरे में अपने माँ बाप का तारफ़ करवाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा है, हमारे सामने ऐसा हुआ, हमने देखा है और आप भी जानते होंगे। लेकिन आज इस बात को जानना नहायत ज़रूरी है। आज इस फादर्स डे के मौका पर मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ इस मौका पर कि मेरे जो वालिद हैं वो, उनका पंजाब से ताल्लुक़ था। चूँकि हम पंजाबियों की औलाद हैं, पंजाब से हम KPK में जब आए, मेरी पैदाइश KPK में हुई और मैं अपने वालिद की जो बुढ़ापे की औलाद हूँ, यानी अपने सब बहन भाइयों में से मैं छोटा हूँ। तो अब वो जो करते थे तो उनका ये था कि वो पीरी फ़कीरी की लाइन पे थे। मैं आज इस फादर्स डे के मौका पर ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो वो दिए जलाते थे और साल में 2 दफ़ा उर्स करवाते, भंडारा जिसे हम कहते हैं। तो मैं बड़ा गिल्टी फील करता था कि जब खुदा के खादमों के साथ रफ़ाकत होती, फेलोशिप होती, खादम घर आते, हमारी टीम आती, तो मैं उनको उस तौर से फेस नहीं कर पाता था। मैं अंदर गिल्टी फील करता था। और बहुत जब मैं मनादी करने के लिए जाता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वो कहते कि पहले अपने काम में संभालो फिर आगे सानू कलाम सुनाओ। लेकिन मैं अपने वालिद के लिए दुआ करता था, आंसू बहाता, रोज़े में दुआ में ठहरता, अपनी टीम के साथ इस बात को शेयर किया। हम उनके लिए दुआ करते रहे और खुदा ने उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। हालेलुया। तो मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं इनकार करता या इकरार ना करता, उनसे छुपाता, उन पर जाहिर ना करता, लेकिन मैंने इस बात को क्लियर किया कि इस मकसद के लिए हम दुआ करें। और जितने हमारे साथ दुआया टीम में हमारे खादम थे और वो भी हमारे साथ दुआ करते थे। और फिर एक दिन इसी तरह जहाँ हम बैठे हैं स्टूडियो में, यही वो कमरा है जहाँ पर दिए जलते थे, यही वो कमरा है जहाँ पर भंडारा होता था, उर्स करते थे, यही वो कमरा है जहाँ पर आज रूहुल कुद्स ये स्टूडियो यहाँ पर कायम किया गया है कि यही जहाँ वो दिए जलते थे, आज खुदा के कलाम की रोशनी जो है यहाँ से पूरी दुनिया में जा रही है। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को जानना नहायत ज़रूरी है। हमें इस बात से शर्माना नहीं है, हमें अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है। खुदा उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। और खुदा उनका शुक्र हो कि मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने तौबा की और उन्होंने बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। अटक दरिया में जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और आज वो खुदावंद में सो गए हैं। आज अगर मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि वो खुदावंद के हुजूर हैं। हालेलुया। तो आज हमें, अगर मैं बेटा हूँ तो मुझे अपने बाप की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तब ही हम बरकत पा सकते हैं, तब ही हम सरफराजी पा सकते हैं। अगर मेरी औलाद है, खुदा ने औलाद की बरकत दी है, तो फिर मुझे खुदा के कलाम के मुताबिक उस औलाद की परवरिश करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। तो आज जितने व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, ये मेरा मैसेज है, खुदा के कलाम के मुताबिक जो औलाद वाले हैं, साहिब औलाद हैं, खुदावंद ने आपको औलाद की बरकत दी है, तो हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक औलाद की जो तरबियत है उससे करना है। क्योंकि इस्तिस्ना की किताब 6 बाब में देखें तो उसकी 4थी आयत में लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते लेटते तो खुदा के कलाम का उनके साथ क्या किया करना, जिक्र किया करना, ताकि उनके ज़हन नशीं हो जाए। और मैं यहाँ ज़रूर ये बताना चाहता हूँ उन बच्चों को भी, खुदा उनके कलाम में ये लिखा है कि जो औलाद है, जो बच्चे हैं, तो वो अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। क्योंकि खरूज की किताब में उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, ताकि जिस मुल्क में तू रहता है उस मुल्क की तेरी उम्र क्या हो, दराज हो। हालेलुया। तो आज बरकत पाना चाहते हैं तो ये बरकत पाने का मैं राज आपको बता रहा हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, तब ही आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़। थैंक यू पास्टर साहब। इसी तरह मैं सिस्टर कायनात से
آپ سے بھی تقریباً یہی کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا اپنے آڈینس کو میسیج دینا چاہیں گے فادرس ڈے کے بارے میں؟ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک بہت اچھا فادر دیا جو کہ میرا جسمانی باپ بھی ہے اور روحانی باپ بھی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جتنے لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی, اگر ہم آج ایجوکیشن کر رہے ہیں, اگر ہم آج خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ صرف ہمارے جو جسمانی باپ ہیں یہ ان کی سپورٹ ہمیں ہوتی ہے, اور جو روحانی باپ ہے وہ ہمیں عقل دانائی فہم عطا کرتا ہے تاکہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج میں روح القدس ٹی وی اسٹوڈیو میں ہوسٹ کر رہی ہوں, تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میں اپنے پاپا کی وجہ سے کر رہی ہوں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک بہت اچھا والد دیا اور بہت اچھے روحانی باپ بھی دیے جو ہمیں کلام کے مطابق تربیت کرتے ہیں, اور جسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں مطلب دنیاوی باتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اور میرے یہ جو جسمانی باپ بھی ہیں یہ میرے روحانی باپ بھی ہیں, اور یہ مجھے ہر طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, اور میں خداوند کی خدمت بھی کر رہی ہوں تو انہی کی وجہ سے کر رہی ہوں. جی ہاں, تو ناظرین جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بھی پہلا سیموئیل 4:10 میں کچھ یوں لکھا ہے کہ حنا کو جب خداوند نے برکت دی اور اس نے اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دیا, اور جب اس نے قربانی نظر کیا تو سیموئیل نبی بھی تھا, قاضی بھی تھا اور کاہن بھی تھا. تو خداوند جب کسی کو برکت دیتا ہے تو اپنے آسمان کے دریچے دروازے کھول کے دیتا ہے. تو میں بھی اپنی طرف سے اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سب کو یہی میسیج دوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دل کی گہرائیوں سے عزت کریں اور ان کو کہیں بھی پیچھے نہ چھوڑیں. جیسا کہ آج اسٹوڈیو میں میرے بھی ابو موجود ہیں, تو جب انہیں پتہ چلا کہ ہم انہیں یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں فادرس ڈے کے موقع پر, تو انہوں نے مطلب کافی کچھ پلان کیا تھا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر جا کے اسٹوڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا, میں وہ بھی بتاؤں گا. تو کافی میں کنفیوز بھی ہو گیا. میں نے کہا پاپا کے سامنے فرسٹ ٹائم میں مطلب میرا ایک تو آج تھا بھی فرسٹ ٹائم, فرسٹ ریکارڈنگ ہے ایز اے ہوسٹ, تو میں کافی کنفیوز بھی تھا. میں نے کہا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں پاپا کیا کچھ پلان کر کے جائیں گے اور کیا کچھ وہاں پہ بتائیں گے. تو یہ ہے کہ میں پاپا کو اسپیشلی کہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. میں اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں آپ کی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہے. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خداوند نے اتنے اچھے والدین دیے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کمپرومائز کرتے ہیں ہمارے ساتھ. میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں. میں اپنے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے, چاہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ کے برے کے لیے نہیں کہتے, وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں. میں اپنے Praise God, hallelujah, thank you Jesus. میرے عزیز و بشک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ محبت ہے, یہ محبت ہے اور اس کا یہ اظہار ہے. اور بے شک آج ہمیں اس موقع پر جتنے لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور میں ضرور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو جب اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ خدا کا کلام جو ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ آئینہ ہے, یہ ہمیں سنوارتا ہے. اس میں ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ ہم پر ظاہر ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ نہ فقط کمزوریاں آئینہ ہمیں دکھاتا ہے, بلکہ جب ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تو پھر اس میں خوبصورت ہم نظر آتے ہیں. ہاللیلویہ, کیونکہ خدا کا کلام ہماری تربیت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اور میں آج کے اس پروگرام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اور بیٹے روبنسن کے لیے اور اپنی بیٹی کائنات کے لیے میری دعا ہے. اسی طرح جب آج جیسا بیٹے نے یہ بتایا کہ فرسٹ ٹائم وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور میں یہی ہماری کوشش ہے کہ جو اولاد
خدا نے برکت میں دی ہے، ہم کلام کے مطابق ان کی تربیت، ان کی پرورش کریں تاکہ وہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، امتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، پریز اللہ۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ تو روح القدس ٹی وی کی طرف سے ایک فادرس ڈے کے موقع پر کچھ چھوٹا سا ہماری طرف سے، ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، تو میں پاسٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سب کو یہاں پہ بلا کے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ سب سے پہلے میں پاسٹر صاحب کو ایز اے فادر سے تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ روح القدس ٹی وی اسٹوڈیو کی طرف سے خداوند کے خادم روح القدس ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر شکیل کی طرف سے یہ آپ سب کے لیے فادرس ڈے کے موقع پر چھوٹا سا گفٹ ہے، آپ اسے قبول کریں اور ضرور آپ روح القدس ٹی وی چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ اور بڑھے اور ترقی کرے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ اور میں یہاں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گھڑی جو گفٹ ہے بہت ہی خوبصورت گفٹ ہے، اور لکھا ہے کہ وقت جو ہے ہمیں وقت کی کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے، وقت کو غنیمت جاننا ہے کیونکہ دن برے ہیں۔ ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں تو یہ گھڑی جو ہے ہمیں یاد دلائے گی کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کو غنیمت جاننا ہے، اور کیونکہ ہر چیز، ہر کام کا ایک وقت جو ہے وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے خدا کے خادم ہیں، ہمارے بھائی پاسٹر جاوید، اور ان کو بھی میں خود یہ گھڑی جو ہے پہنانا چاہتا ہوں، اور جاوید صاحب کو بھی۔ سب خداوند آپ کو بڑی برکت دے، روح القدس ٹی وی کو، اس کی ساری ٹیم کو خداوند بڑی برکت دے۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، ہم ہیں شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی، اور اسی طرح روح القدس ٹی وی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ آمین، آمین، تھینک یو، تھینک یو۔ اور منیر کے لیے منیر کے لیے اور اس فادرس ڈے کے موقع پر میں بھائی روبنسن جو ہے وہ ایک بیٹا بھی ہے اور ایک فادر بھی ہے، تو میں آپ کو بھی روح القدس ٹی وی کی طرف سے ایک گفٹ پیش کروں گی، یہ واچ۔ شکر گزاری ہو۔ اور میں اس وقت یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ از کمنگ جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ بہترین ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو میرے عزیزو، بے شک قوم بنی اسرائیل 430 سال وہ غلامی میں رہے، اس بھٹی میں سے گزرے، تو خدا نے ان کے لیے ایک اچھا مستقبل رکھا تھا، اور آج گزرے سال جیسے ہمارے گزرے ہیں خدا نے ان میں بھی ہمیں سنبھالا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج جب فادرس ڈے ہم منا رہے ہیں تو آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ میں پاسٹر جاوید سردار صاحب کوئی کوسچن بتا رہے تھے تو میں آپ کو ضرور ہے کہ جیسے ازدواج کے بارے میں آگے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنی شادی کے بارے میں بتایا کہ کب سے ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تو جو کوسچن تھا وہ یہی ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جو اچھا وقت بھی آیا ہوگا، مشکل بھی آئی ہوگی، پریشانی بھی، خوشی بھی آئی ہوگی، تو آج ضرور ہم چاہتے ہیں
کہ وہ باتیں جو آپ کی زندگی میں باعث برکت ہیں آپ کے لیے، اور آج میرا ایمان ہے کہ اس گواہی کے وسیلہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت رہیں گی، تو اس موقع ہے آپ ضرور شیئر کریں۔ اس موقع پر جیسا کہ بیٹی کائنات نے، بیٹے روبنسن نے سوال پوچھا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور کوئی اچھی بات، تو ضرور بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آج یہ خدا کا فضل ہے کہ اس جگہ پر بیٹھا ہوں، اور میں شروع سے ایسا نہ تھا، بلکہ میں بہت زیادہ نشہ کرتا تھا، بہت زیادہ میں سگریٹ پیتا تھا، روزانہ شراب پیتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی چرس بھی پی لیا کرتے تھے، اور جھگڑا لڑائی مار کٹائی گھر میں بھی اور باہر بھی اسی طرح چلتا رہتا تھا۔ لیکن میری مسز میرے لیے رات دن دعا کرتی تھی کہ خداوند اے بندہ جڑا بندہ بن جائے، تو اس نے مجھے بھی کہنا کہ آپ بھی دعا کیا کریں، تو میں اسے ایک ہی جواب دیتا تھا کہ آپ جو دعا کرتی ہیں یہ کافی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیے تھے۔ تو اس نے روزے رکھنے، دعا کرنی، عبادت پہ جانی، تو پھر خداوند نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے یسوع کا فضل ہے، اور پھر میری مسز کی دعائیں ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور میں شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ پھر ایک بیماری کے وسیلہ میں نے 2007 میں یسوع ناصری کو قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ، اور پھر میں نے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھی، اور پھر میں نے سیمنری کی، اور خداوند کا شکر ہے کہ پاسٹر شکیل صاحب کے وسیلہ ہی میری زندگی میں دوبارہ خداوند نے کام کیا، اور آج شکر ہے خدا کا کہ میں خدا کے کھیت میں خدا کے جلال کے لیے روحوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں پولس رسول کی طرح، پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 33 آئے کہ میں اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ اور میں نے اپنی مسز کے وسیلہ، اس کی دعاؤں کے وسیلہ خدا کو قبول کیا، یسوع کو قبول کیا، اور اب میری کوشش یہ ہے کہ میرے وسیلہ سے کوئی زندگی بچ جائے۔ تو یہ بہت اچھی میری شادی کے ان سالوں میں یہ میری ایک خوبصورت گواہی ہے کہ میری مسز نے میرے لیے بہت دعا کی۔ میں شکر کرتا ہوں، اپنی مسز کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے گھرانے خاندان کے لیے بھی، اور ان خادموں کے لیے بھی، فادی سیمسن صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے میں نے توبہ کی، پاسٹر شکیل صاحب، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ جی ضرور، میں بہن منیر سے بھی یہی کوشچن کروں گی کہ آپ کی شادی کو 22 سال ہو گئے آپ نے بتایا، اور آپ کے 4 بچے ہیں، تو اس ازدواجی جو موقع میں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں یا آپ کو خدا نے کوئی برکت دی ہو تو آپ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ پریشانی تو انسان کی زندگی میں آتی ہے، جب 22 سال گزارے پریشانی بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہیں ساری، لیکن یہ ہے کہ خداوند نے ہمت دی ہے، اور میری بیوی نے جو ہے میرا کافی ساتھ دیا، ہر پریشانی میں میرے ساتھ کھڑی رہی، کسی جگہ پہ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے جو ہے کبھی کسی پریشانی کا جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے سارا وقت گزارا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو اسی طرح خوش رکھے، اور یہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اچھی بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جو باقیہ زندگی خداوند نے آپ کو دی ہے وہ بھی اسی طرح اچھی طرح خداوند میں گزاریں، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال۔ اور میں یہی کوشچن جو ہے جانسن جوید سے بھی کروں گی، انکل جانسن جوید سے، کہ آپ کی شادی میں اگر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسی برکت کی بات ہے تو آپ ضرور شیئر کریں۔ میں بیٹے کائنات سے بات کرتا ہوں کہ میری شادی کو 32 سال ہو گئے، تو 32 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس 32 سال میں بہت مشکل وقت بھی آئے، بہت مشکل وقت بھی آئے اور اچھے وقت بھی آئے، اور ہر مشکل وقت پہ بھی میرا خداوند نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو کسی مشکل وقت میں میرا خداوند نے ساتھ نہیں چھوڑا، ہر جگہ خداوند نے میرا ساتھ دیا۔
تو اسی طرح میری وائف ہے، اس نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا، مشکل وقت میں میرے ساتھ رہی، کبھی لڑائی جھگڑے، کبھی وہ لڑتی کبھی میں لڑتا، تو کوئی ایسا وقت خداوند نے نہیں لایا کہ ہمارے زیادہ اختلافات بڑھے. ہم نے بڑے اچھے پیار سے زندگی گزاری، بچے بھی بہت اچھے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب مشکل وقت تو بیٹے آتے ہیں. آج ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں وہ لوگ آدمی انسان کھڑا ہو جائے کہ جس سے کوئی پریشانی نہیں، جس سے کوئی پریشانی نہیں، وہ آدمی کھڑا ہو جائے، تو کوئی بھی نہیں کھڑا. پریشانی ہر ایک ہوتی ہے، لیکن پریشانی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جی. اور پریشانی کا جب مقابلہ کریں گے تو خداوند کو نہ بھولے. جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو کوئی پریشانی نہیں. تو آج فادرس ڈے کے موقع پر ہم کیک کٹنگ کی سرمنی میں آپ سب کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیک کٹنگ. ضرور آپ سب اپنا ہاتھ بڑھائیے گا اس کیک کٹنگ کی سرمنی میں، اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ ضرور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے خادمین اور فادرز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ بھی خداوند میں بڑھے اور خداوند میں ترقی کریں. ضرور جتنے فادرز یہاں پہ ہیپی فادرس ڈے. ہاللیلویا. Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے بھی اور ان فادرس کے لیے بھی. اور ہم جو دعا کا اس پروگرام کا اختتام جو ہے ہم دعا سے کریں گے، اور میرے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ایرک جان موجود ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. تو آئے ہم سب خداوند اپنے خدا کی اور اس کے بیٹے خداوند یسوع المسیح کی اور تمام ان والدین کے لیے بھی دعا کریں گے، اور خداوند اپنے خدا اور اپنے خدا میں یسوع کی شکر گزاری کریں گے جس نے ہم سب کو اس وقت تک سنبھالے رکھا، اور آنے والا وقت بھی جس طرح کہ خدا کے خادم نے ایمان کے ساتھ کہا کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے ایک بہتر وقت ہے. اسی ایمان میں ہم سب مل کر دعا کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میری درخواست ہے کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں تمام والد صاحبان سے کہ وہ دعا میں ہمارے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے لیے ہم برکت چاہیں. ہاللیلویا. خداوند ہمارے قدوس پیار سے بڑے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس مبارک دن کے لیے جو کہ پوری دنیا میں آج پھر خداوند فادر ڈے منایا جا رہا ہے. اے خداوند جن پھر خداوند زندگیوں کے نوجوانوں کے بیٹوں بیٹیوں کے والدین زندہ ہیں، سلامت ہیں، اے خداوند ان کے لیے عمر کی درازی، صحت اور سلامتی مانگتے ہیں. اور خداوند اسی طرح خداوند جتنے دن جتنے سال ان کی زندگی میں آئیں تو خداوند وہ سال
वो दिन, वो घंटे, वो मिनट, वो सेकंड सब एक दूसरे के लिए बायस बरकत हुआ है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे बुजुर्ग जब घर से बाहर जाएं तो दूसरों के लिए बायस बरकत ठहरे, और जब बाहर से घर आए तो अपने बच्चों के लिए बायस बरकत ठहरे। आए खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ईमान से मांगा पाया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यस्सु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। जी तो नाजरीन, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आए हुए तमाम मेहमानों का, जो कि फादर्स डे के मौका पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो इसी तरह मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए एक मैसेज छोड़ता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नीचे दी गई लाइन पे, तो इसी तरह शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आमीन। इसी तरह खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। के फरमान हम पास्टर शकील साहब को। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाज़िर जमात और उनके घरानों और ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में आमीन।